جن رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، آپ تمامی احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرا عنوان سخن یہ ہے کہ شب بارات کے فضائل اور ان کے نوافل نماز۔ تو بغور سماعت فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 14 شعبان کو مغرب کے بعد یعنی 15ویں شب کو بیری کے 7 پتیوں کو لے کر پانی میں ابال لے، اسی پانی سے غسل کر لے، پورے سال جن، شیطان، جادو، آسیب وغیرہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ اس پر زیادہ ضرور عمل کریں تاکہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اور شعبان کے روزے کی فضیلت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شعبان کے ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہو سکے تو آپ لوگ 2 روزہ رکھیے، نہیں تو 15 تاریخ کو تو روزہ ضرور رکھیے۔ شب بارات کی نفل نمازیں تو یہ مغرب کے بعد 2 کر کے 6 رکعت 2 کر کے، ترکیب اس کی یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھیں دراز عمر کے لیے، پھر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں خیر و برکت کے لیے، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پوری پڑھیں، پھر 1 مرتبہ پھر 2 رکعت پڑھیں آفت و بلیات کے لیے، پھر 1 مرتبہ پوری یاسین شریف پڑھیں۔ یہ 6 رکعت ہیں۔ اور شب بارات کی نفل نمازوں میں 2 رکعت پڑھیں نفل تحیۃ الوضو پڑھیے۔ ترکیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سے سن لیجئے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ قل ھو اللہ احد، سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزے میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ملے گا، گناہوں کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں، اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف اس طرح سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 8 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں، ترکیب 2 کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوگی، ثواب عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 8 رکعت پڑھنی ہے 2 کر کے، 2 کر کے پڑھنی ہے 8 رکعت۔ اس کے بعد پھر ہے 12 رکعت نفل ہے۔ ہر جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہے، 12 رکعت نفل ہے، 2 کر کے اس کو بھی پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ توحید، 10 مرتبہ کلمہ تمجید، 10 مرتبہ درود شریف۔ یہ 12 رکعت پوری ہوئی۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد ہی یہ سب پڑھنا ہے۔ اب 14 رکعت پڑھنی ہے، 14 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو بھی 2 ہی کر کے پڑھنا ہے، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے، آپ کو جو صورت یاد ہو وہ صورت پڑھیں، چاہے جو صورت یاد ہو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی، تو اس دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ 4 رکعت نماز نفل 1 سلام سے پڑھیں، یعنی 4 رکعت ایک ساتھ نیت باندھیں۔
ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شب بارات کی نفل نمازوں میں سے 8 رکعت نفل یہ ہے کہ ایک سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو نذر کرے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے بنا میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہیں تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔